61ویں آیت میں ہے وہ اور ان اگر جناحو وہ مائل ہوں للسلمی سلامتی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں صلح کے لیے سلامتی کی طرف فجناح تو تم بھی مائل ہو، بس یا تو تم بھی مائل ہو لہا اس کے لیے، وتوکل علی اللہ اور توکل کرو اوپر اللہ کے، انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر کافر لوگ جو ہیں وہ صلح کرنا چاہیں، یہاں بتا دیا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ جو تم کرو تو وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوں اور وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور وہ چاہیں کہ صلح کرو، یعنی کہ وہ تم سے امن میں رہیں تم ان سے امن میں رہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی صلح کرو۔ اور ایسی صورتحال میں یہ نہیں کہ وہ پیچھے سے وار کریں گے، وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، چاہے منہ گوئیاں کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ اگر یہی کہتے تھے کہ اگر صلح کر لیں تو کہیں پیچھے سے وار نہ ہو جائے یا بعد میں وہ ہم پہ اور زیادہ وہ نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کام اپنا پورا کرنا ہے، اوپر تیاری تم نے پوری کرنی ہے، سب کرنا ہے، اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کرو، تم نہیں رکو۔ پیچھے کی ہم دوبارہ پھر دیکھیں گے، اس میں تھا نا کہ وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں بار بار، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ وعدہ توڑ دو۔ تو جو لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ صلح کر رہے ہیں اور تم سے نہیں لڑ رہے تو تم بھی نہ لڑو، اور اگر وہ صلح توڑ دیں تو تم بھی توڑ دو۔ یہ حکم تھا، پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا وعدے والی تھی، اور یہاں پہ وہی ہے کہ وعدہ صلح کیا ہوتا ہے، وعدہ ہی تو ہوتا ہے ایک طرح سے ایگریمنٹ جو سائن کیا جاتا ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اتنے عرصے نہیں لڑیں گے، اتنے عرصے ہماری جنگ بندی رہے گی۔ اور اس سلسلے میں اس کے لیے اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا، یعنی کہ وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ان کے دل میں کیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے۔ انہ هو السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اور ان اگر یریدو وہ ارادہ کریں، اردو میں بھی آتا ہے نا ارادہ، تو اسی سے ملتا جلتا، یریدو این یہ یخدعوکا کہ وہ دھوکہ دیں تم کو، فإن تو بے شک حسبک اللہ کافی ہے تم کو اللہ، حسبک اللہ کافی ہے تم کو اللہ، هو الذی وہ ذات ایدکا جو مدد کرے گا تمہاری، بنصر ہی ساتھ اپنی نصرت کے، ساتھ اپنی مدد کے، صحیح وہ ذات ہے جو تمہارے ساتھ دے گا، ساتھ اپنی نصرت کے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہاری کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے تقویت بخشی۔ یہ دیکھیں انسان اکیلا کچھ نہیں، ایک اور ایک 11 کہتے ہیں نا، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں کہ جھوٹ تم سے صلح کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں جنگ بندی کا، اور پیچھے سے تیاری کریں اور حملہ کر دیں، تو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ تم نے توکل کر لیا اللہ پر، تم نے اللہ پہ توکل کر کے، اللہ نے کہا تھا صلح کرو، تو تم نے اگر سچے دل سے توکل کر کے اللہ پہ صلح کرتے ہو اور کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ سننا اور جان رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے کافی ہوگا، پھر اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ اپنے ساتھ تمہاری تقویت مسلمانوں کے ذریعے بھی کرے گا، دوسرے مسلمان بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے، صحیح، تو بہت بڑی بات ہے یہ بھی۔ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی، اردو میں بھی ہوتا ہے نا الفت، وَأَلَّفَ اور محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، بینہ قلوبہم آپس میں ان کے دلوں میں، صحیح، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، یعنی کہ مسلمان آپس میں دیکھیں صحابہ کرام ایک دوسرے سے کیسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت تو آج کے دور میں ہم بہن بھائیوں میں بھی سگے نہیں ہیں، ہم بھی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ لیتے ہیں چیزوں کے لیے، اور ویسے بھی ہوتا ہے نا، اور اس دور میں کیسی محبت تھی کہ ایک دوسرے کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، سب کچھ اپنا قربان کر دیتے تھے، مال بھی دولت بھی، یہ کس قسم کی محبت تھی، ایمان کا وہ لیول تھا، جبھی تو اتنے اسٹرانگ تھے وہ لوگ، ہمارا ایمان کا لیول ہی نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی، بین قلوبہم آپس میں تمہارے دلوں کے، ان کے دلوں کے، لو اگر انفقتا تم خرچ کرتے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفتا نہ تم الفت پیدا کر سکتے، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، الفا اس نے الفت ڈالی، بینہم آپس میں تمہارے، انہو بے شک وہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔
دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے یہ آیت، اگر انسان سوچ لے اور اس کے اوپر عمل کر لے تو بعض وقت ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اڑتے ہیں جلتے ہیں، ہائے امی اس سے زیادہ محبت کرتی ہیں، ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہائے فلانا فلانے سے کرتا ہے، میرا یہ دوست اس دوست سے زیادہ کرتا ہے، مجھ سے نہیں کرتا۔ تو اگر یہ آیت ہم عام زندگی میں بھی اس کو سمجھ لیں نا تو یہ سارے پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ الفت اور محبت دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، یہاں صاف اللہ نے بتا دیا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی۔ اصل میں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس طرف جس کا دل چاہے پھیر دے۔ صحیح؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے گھر، فرعون کے گھر ہی پلے۔ صحیح؟ فرعون نے کتنے بچوں کو ذبح کروا دیا صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے، اور اللہ نے ایسی محبت ڈالی بی بی آسیہ کے دل میں کہ انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں، اور فرعون نے اور انہوں نے بی بی آسیہ نے ان کی پرورش کی۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو پھیرتا ہے، جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔ یہ جو صحابہ میں اتنی زیادہ محبت تھی، اصل میں وہ ان کا اللہ سے کنیکشن بہت زیادہ تھا۔ جتنا زیادہ اللہ سے کنیکشن ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کی طرف اتنا ہی رکھیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتویں آسمان پہ، کیونکہ اللہ ہے نا عرش کے اوپر، وہاں اعلان کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اوپر والے فرشتے نیچے کے آسمان والوں کو، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے زمین تک بھی آ جاتا ہے۔ صحیح؟ تو اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اکثر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ تو صحابہ سے اللہ محبت فرماتے تھے، اسی لیے ان کے آپس کے تعلقات، آپس کی محبتیں اتنی اسٹرانگ تھیں کہ میں خاص ہے آج کے دور میں تو ہم خون کے رشتوں میں بھی یہ سب نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم کرے، اور جب تک ہم اس کلام سے جڑیں گے نہیں، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، جب تک مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ صرف کورس کے طور پہ پڑھ لینا اور صرف اس کو رٹ لینا، امتحان دے دینا کافی نہیں۔ اس کو یہ سمجھ کے پڑھیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا، ہم سب سے زیادہ، کبھی کسی سے بھی پوچھا جائے کس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اللہ سے، بچپن سے ہی کہتے آ رہے ہیں نا سب کے سب۔ ابھی بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ یہ کہیں گے ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت قربانی مانگتی ہے، محبت وقت مانگتی ہے، محبت کچھ دینے کا جذبہ مانگتی ہے۔ میرے اندر کچھ دینے کا جذبہ ہے، میرے پاس تو چند لمحے نہیں کہ میں اس قرآن کو دیکھ سکوں، پڑھ سکوں۔ محبت سننا مانگتی ہے کہ کوئی آپ سے، آپ کا دوست آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ، ومن اتبعک، اور جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیرے پیچھے پیچھے تیرے ساتھ ساتھ ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یعنی کہ تمہیں پریشان ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور تمہارے ساتھی، تمہارے ہاں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب یہ آگے فرما دیا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہیں، یعنی کہ مومنوں میں سے جو تمہارے پیروکار ہیں، جو تمہارے فالوورز ہیں، وہ تم کو کافی ہیں۔ لیکن انسان کو انسان کی لازمی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیشہ ہمیں اچھی صحبت تلاش کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے ہی انسان ہوگا، اور کسی کو پہچاننا ہے کہ کس قسم کا ہے تو اس کے دوستوں کو واچ کرنا چاہیے کہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے۔ ویسے بھی کبھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو نا، تو بس ایک لفظ 24ویں پارے میں ایک آیت کا حصہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ایک سوال ہے اللہ نے ہم سے پوچھا، مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، کیا نہیں ہے کافی اللہ اپنے بندے کو؟ اگر ہم اتنا بھی سوچ لینا تو بہت ہے، یہ پڑھ لیا کریں، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کسی کی طرف سے کوئی برا آ جائے کہ مجھ سے زیادہ اس کو، جیسے ماں باپ سے بھی ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہو جاتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کیوں، تو اس وقت یہ پڑھیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میرے لیے تو اللہ بہت ہے۔ جس کا اللہ ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔
चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं कलमात व तराकीब पे। आइद्दू, तैयार करो, तैयार रखो। ला युजिज़ूना, नहीं वो थका सकते, हरा नहीं सकते, वो सही वो हरा नहीं सकते। युवफ़ा, पूरा पूरा किया जाएगा। जनाहू, वो माइल हुए। लिस्सल्मी, सुलह के लिए। अय्यदा, उसने तायद की। हस्बुकल्लाह, काफ़ी है तुझको अल्लाह। का होता है तुझके, तेरे के लिए, काफ़ी है तुझको अल्लाह। अब ये सवालात, एक ही सवाल है इन आयत में जिहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हुक्म दिया, तो मैंने आपको काफ़ी तफसील से बताया है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को उसको तैयार रखें उसके लिए कि ख़ुद से भी लिखने के काबिल हों। ये हम जो इतने लेक्चर्स देते हैं, इतना समझा रहे होते हैं डिटेल में सब कुछ, इसलिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रट्टा ना लबी लगाए तो इम्तिहान में उसके मेमोरीज़ के अंदर बहुत सारी बातें आ जाएँ। तो और अब जो है इस तरीके से इसको अपलोड कर दिया है, तो उसका मकसद ये है कि आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी बात, फिर बहुत रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, वो है कि जो हम लिखा हुआ मटेरियल या नोट्स या इस किस्म के सवालात होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़ास कर, तो वो एक पैटर्न ख़ास होता है, उस हिसाब से हमें याद करके उस तरीके से हम देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। चलें अब आगे मंदरजा झेल इबारात का मफ़हूम बयान करें। पहला है अब अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दुनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। तैयार रखो उनके लिए जो इस्तिताअत रखते हो तुम कुव्वत में से, बंधे हुए घोड़ों में से। तुम डराओ उनको, अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को, और कुछ दूसरों को नहीं तुम जानते उनको, और अल्लाह उनको जानता है। इसका बुक से देख के तर्जुमा आप यहाँ से यहाँ तक बस लिख लें। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, वही वो ज़ात है जिसने तायद की तुम्हारी साथ अपनी नुसरत के और मोमिनों के ज़रिए। व अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी आपस में दिलों में। लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़ता बैना क़ुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी उनके दिलों में। अगर तुम खर्च करते जो कुछ ज़मीन में है सारे का सारा, हम किसी के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, चाहे हम ज़मीन भर सोना भी किसी को दे दें, याद रखिएगा, ये अल्लाह ही है जो दिलों को फेरता है। और अगर तुम दे दो जो कुछ ज़मीन में सारे का सारा, नहीं तुम उल्फत पैदा कर सकते थे उनके दिलों में, और अल्लाह ही है जिसने उल्फत डाल दी उनके दरमियान। फिर आखिरी है या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है तुझको अल्लाह और जो तेरे पैरोकार हैं मोमिनीन में से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक भी तमाम हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।